السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال پوچھا کرسی پر نماز پڑھنے کا، تو اس میں کچھ تفصیل میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدمی عبادت کرنے والا آدمی نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ پسند ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد اذا کان ساجدا، کہ آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا آدمی اس سجدے کی حقیقی کیفیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلے نمبر پر تو یہی حکم ہے کہ جو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے اس کو کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنی چاہیے، کرسی پر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جو آدمی قیام پر قادر ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن سہارا لے کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سہارا لے کے کھڑا ہو کے قیام کرے اور نماز پڑھے۔ اور اگر سہارا لے کے بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اس درجے کا بیمار ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ جی آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، بیمار ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں، اور بیمار ہیں تو لیٹ کے پڑھ لیں، اور بیمار ہیں تو اشارے سے پڑھ لیں۔ اب اس میں چونکہ مطلق یہ بات آتی ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لیں، تو اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کل کہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، لیکن وہ بیٹھ کر نماز پڑھی، اور وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی۔ کرسی اس زمانے میں بھی موجود تھی، چارپائیاں اس زمانے میں بھی موجود تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کی بیماری کی حالت میں۔ تو سنت بھی یہی ہے، اور سجدے کی حقیقی کیفیت کو اگر دیکھا جائے تو تواضع بھی اسی میں ہے کہ جو آدمی زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرے گا، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، تو وہ اگر سجدے میں جھک نہیں سکتا اور سجدہ نہیں کر سکتا تو کم از کم سجدے کے اشارے کے لیے کسی قدر آگے کو جھکے گا تو صحیح۔ تو جس قدر بھی جھکے گا وہ زمین کے زیادہ قریب ہوگا بنسبت کرسی پر بیٹھ کر جھکنے والے کے، کہ کرسی پہ جو بے شخص بیٹھا ہوگا وہ زمین سے پہلے ہی بہت اونچا ہے، اور پھر وہ سجدے میں جھکے گا تو وہ زمین کے اتنا قریب نہیں جائے گا۔ تو سجدے میں جو حقیقی چیز ہے تواضع، وہ میسر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایسا معذور ہے کہ اس کے گھٹنے مڑتے نہیں ہیں، اس کو گھٹنے موڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا اور گھٹنے موڑنے کی تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں وہ قبلے کی طرف ٹانگیں لمبی کر لے، اس میں کوئی بے ادبی کی بات نہیں ہے۔ اپنی دونوں ٹانگیں قبلے کی طرف کو لمبی کر کے بچھا لے، پھیلا لے، اور اس طریقے سے بیٹھ جائے زمین پہ، تو اس طریقے سے بیٹھ کے نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں اس میں۔ اکابر کو ہم نے دیکھا ہے ایسا پڑھتے ہوئے، تو اس کی پھر اس کی گنجائش بنتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا معذور شخص ہے کہ جو زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا یا بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے پھر اس کی گنجائش نکل آئے گی کہ چلیں وہ ایسا شخص اگر وہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، لیکن کیونکہ یہ شخص اپنے قدموں پہ چل کر مسجد آ رہا ہے، جیسا کہ آپ نے اپنے سوال میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ بغیر بیساکھیوں کے، بغیر کسی سہارے کے چل کے آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قیام پر قادر ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کر قیام کرے، نماز کھڑے ہو کے شروع کرے، قیام کرے، اور جب وہ رکوع کر لے اور سب سجدے میں جانے کا وقت آئے، جو کہ زمین پہ بیٹھ کے کرنے کا کام ہے، تو اس صورت میں چونکہ وہ زمین پہ بیٹھ نہیں سکتا اور زمین سے اٹھ نہیں سکتا، تو اس صورت میں وہ کرسی پہ بیٹھ جائے اور کرسی پہ بیٹھ کر پھر اشارے سے سجدہ کر لے۔ لیکن اس کرسی میں جو بہت ساری قباحتیں ہیں، اور جس طرح اس کا رواج ہمارے ہاں بہت عام ہوتا جا رہا ہے، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی حوصلہ شکنی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کرسیاں اصولی طور پر اسلام کے اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب کرسی والا آدمی صف میں کھڑا ہوتا ہے، جب صف بنتی ہے وہ کرسی رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب صف بنتی ہے تو ہمارے یہاں صفیں بنتی ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ سرکتے ہیں دائیں بائیں کو، تو اب یہ ہوتا ہے کہ کرسی والے کے پاس جگہ خالی رہ جاتی ہے، اس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی پورا آدمی آ کے کھڑا ہو سکے، اور اتنی تکلیف کرسی والا نہیں گوارا کرتا کہ وہ اٹھ کے کرسی کو ساتھ کر لے۔ اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ سارے کرسی والے کنارے پہ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا نقصان بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو صفوں میں کرسیوں والوں نے رکھی ہوئی ہیں، اگلی صف میں بھی 4-5 کرسیاں ہیں اور پچھلی صف میں بھی 3-4 کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اب پہلی صف مکمل ہو گئی ہے اور دوسری صف میں جو لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والے ہیں وہ امام کے پیچھے دوسری صف بنائیں گے، ابھی وہاں پہ صرف 5 آدمی ہیں اور کرسیوں والے کنارے پہ 4-5 آدمی پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو کوئی صف کی شکل نہیں بنتی۔ اور پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر 1 منٹ کے لیے ساری صفوں میں لوگ بھی برابر پہنچ بھی جائیں تو صفیں بنتی ہیں ایڑیوں کو برابر کرنے سے۔ جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ صفیں ایڑیوں کو برابر کرنے سے بنتی ہیں۔ اب کرسی والا جب کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کی ایڑیاں تو کافی آگے چلی جاتی ہیں، وہ صف کے برابر نہیں آتی، اور اگر وہ اپنی ایڑیاں صف کے برابر کرے تو اس کی کرسی پچھلی صف میں نکل جاتی ہے، پچھلی صف والے کے لیے سجدے کی جگہ نہیں بچتی۔ تو کافی ساری اس میں کباہتیں ہیں۔ بہرحال کرسی والے کو چاہیے تو یہی کہ وہ کرسی اپنی صف میں رکھے۔ اگر مجبوری ہے اور کرسی پر نماز پڑھنے کی شرعاً اس کے لیے گنجائش ہے تو اس صورت میں اس کو کرسی کے پچھلے پاوے بھی اپنی صف میں ہی رکھنے ہیں، ان کو پچھلی صف میں نہیں رکھنا ہے، تاکہ پچھلی صف والے کو دشواری نہ ہو۔ چاہے یہ شخص صف سے آگے نکل جائے، یہ قابل قبول ہے، لیکن پچھلی صف والے کے سجدے کی جگہ کو خراب کرنے کی اجازت کسی صورت اس کو نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ یہ غیروں سے مشابہت بھی ہے۔ غیروں سے مشابہت اس لیے ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ساؤتھ افریقہ، ہم نے بہت ملکوں میں یہ دیکھا ہے کہ جن میں چرچوں میں اور ان میں یہ لوگ جو ہیں وہ عیسائی جو ہیں ان کی عبادت گاہوں میں کرسیاں اور میز لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ان سے مشابہت بھی ہے۔ مسجدیں ہماری 1400 سال 1450 سال سے ہماری مسجدیں خالی چلی آ رہی ہیں۔ ہماری مسجدوں میں یہ کرسیاں، صوفہ، میز، فرنیچر کا مزاج ہماری مساجد کا نہیں ہے، تو اس لیے ہماری مساجد کو ان چیزوں سے پاک ہی رکھنا بہتر ہے، اور یہی ہماری مساجد کا تقدس ہے۔ پھر لاپرواہی اور کوتاہی اس درجے کی ہے کہ کوئی ایسا کرتا بھی نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ بس کرسی کو اٹھا کر کم از کم کنارے پہ لے جا کے رکھ دے، وہ جہاں نماز پڑھی اور اٹھ کے چلتا بنا، کیونکہ اس نے تو معذوری کا اپنے پاس سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے، وہ تو بوڑھا آدمی ہے، بڑھاپے کا سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے، یا اس نے بیماری کا سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے، لہذا اس کا کہاں یہ کام ہے کہ وہ کرسی اٹھا کے کنارے پہ رکھے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں کرسیاں پھیلی پڑی ہوتی ہیں، کوئی اس کا کان پکڑ کے کرسی کا سیدھا کر رہا ہوتا ہے، کوئی الٹا کر رہا ہوتا ہے، جو گزرنے والا ہے وہ دائیں کر رہا ہوتا ہے، بائیں کر رہا ہوتا ہے، ہر آدمی اپنی ضرورت کے موافق اس کو دھکیلتا رہتا ہے، اور یوں کرسی پھرتی رہتی ہے پوری مسجد میں۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم چونکہ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے آرام طلبی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں کے اندر تساہل اور راحت پسندی بڑھ رہی ہے، تو جس کو میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ہمارے عرب ملکوں میں میں نے یہ دیکھا ہے خود ان میں کرسیوں کی جگہ پر وہ صوفے آنا شروع ہو گئے ہیں مسجد میں۔ تو یہ کل کو یہ ہوگا کہ ہماری ان مسجدوں میں بھی صوفے آ جائیں گے، اور یہ وہیں سے لے کے آ جائیں گے، اس کو کہیں گے جی وہ سخت کرسی سخت ہوتی ہے اور اس پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر یہ صوفے آ جائیں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ صوفہ جو آئے گا، یہ صوفہ کم بیڈ جو ہوتا ہے نا، پھر یہ وہ والا آ جائے گا، کیونکہ وہ حضرت کی طبیعت خراب بھی تو ہو سکتی ہے، تو تھکاوٹ بھی تو ہو سکتی ہے، پھر وہ عصر میں تشریف لایا کریں گے، عشاء میں جایا کریں گے، کیونکہ بار بار مسجد آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو پھر ان کو سستانے کی ضرورت ہے، لہذا صوفہ کم بیڈ آ جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ نماز کے وقت میں اس کو کرسی بنا لیا کریں، اس کے علاوہ وقت میں بیڈ بنا کے سو لیا کریں۔ تو یہ بہت نامناسب چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کے اس پر بات کرنا اور اس پہ جمعے کے بیانات میں اس پہ علماء کا بات کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ ان کرسیوں کی حوصلہ شکنی کی جائے اور ان کو مسجدوں سے ختم کرایا جائے، اور جو آدمی مسجد میں کرسی پہ نماز پڑھے اس سے مذاکرہ کیا جائے، اس سے اکیلے میں پیار محبت سے سمجھا کے اس سے یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ کی معذوری کس درجے کی ہے، اور آپ کے لیے اجازت ہے کرسی پر نماز پڑھنے کی اور قیام چھوڑنے کی، کیونکہ بہت سارے مریضوں کو دیکھا ہے کہ وہ قیام پر قادر ہیں لیکن کرسی پہ بیٹھتے ہیں، تو جب قیام پہ قادر ہے ایک آدمی اور قیام نہیں کرتا تو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی، اس کا تو فرض ہی چھوٹ گیا، تو بہت زیادہ اس میں نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔